آج ہم ایک بہت ہی زبردست قصہ سننے والے ہیں۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک ظالم بادشاہ نمرود کی۔ سوچیں ذرا، کیا کوئی انسان خدا ہو سکتا ہے؟ یہ عجیب سوال ہی اس کہانی کی بنیاد ہے۔ ایک بادشاہ تھا جو چاہتا تھا کہ اس کے لوگ بس اسی کو پوجیں۔ تو ہم اس کہانی کو کیسے سمجھیں گے؟ پہلے ہم نمرود کے بارے میں جانیں گے، پھر دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم نے اسے کیسے چیلنج کیا، پھر ان کے مشہور مکالمے رب کون ہے کی بات ہوگی، اس کے بعد آگ کے امتحان، اس کے باغ بننے کا معجزہ اور آخر میں ایمان کی فتح۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نمرود کی۔ کہتے ہیں کہ تاریخ میں صرف 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے تقریباً پوری دنیا پر حکومت کی، اور نمرود ان میں سے ایک تھا۔ وہ صرف کوئی عام بادشاہ نہیں تھا، بلکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے تاج پہنا اور کھلے عام خود کو خدا کہلوانا شروع کر دیا۔ اس کا ظلم دیکھیں، اس نے لوگوں کے کھانے پینے پر بھی کنٹرول کر لیا تھا۔ کھانا صرف اسے ملتا تھا جو نمرود کو سجدہ کرتا، یعنی خوف اور طاقت کے زور پر اس نے سب کو جھکایا ہوا تھا۔ اب ایسے ماحول میں جہاں ہر طرف زبردستی بتوں کی پوجا کروائی جا رہی تھی، ایک نوجوان کھڑا ہوا، حضرت ابراہیم، اور انہوں نے ایک سچے خدا کی دعوت دینا شروع کی۔ تو ہوا یوں کہ شہر میں ایک تہوار تھا اور سب لوگ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم کو ایک موقع ملا، ایک ایسا کام کرنے کا جو نمرود کی خدائی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیتا۔ وہ کلہاڑی لے کر بت خانے میں گئے اور چھوٹے چھوٹے سارے بت توڑ دیے، اور کلہاڑی سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے اور پوچھا کہ یہ کس نے کیا، تو انہوں نے کیا خوب جواب دیا، کہا اس بڑے والے سے پوچھو۔ اس ایک بات نے ان پتھر کے خداؤں کی بے بسی سب کے سامنے عیاں کر دی۔ اب ظاہر ہے یہ بات بادشاہ تک پہنچنی ہی تھی، اور یہیں سے حضرت ابراہیم اور نمرود کا وہ تاریخی مقابلہ شروع ہوا، بھری عدالت میں، اس سوال پر کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے۔ جب نمرود نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو حضرت ابراہیم نے بہت سادہ اور گہرا جواب دیا۔ انہوں نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اب نمرود تکبر میں ڈوبا ہوا، اس نے فوراً دعویٰ کیا، یہ تو میں بھی کرتا ہوں، اور پھر اس نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک بھیانک کھیل کھیلا۔ اس نے کیا کیا؟ ایک قیدی جسے موت کی سزا ہوئی تھی اسے آزاد کر دیا، اور ایک بے گناہ شخص کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ دیکھیں، یہ تو صرف دنیاوی طاقت کا ایک بھونڈا مذاق تھا، یہ خدائی طاقت تو نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ منطق سے بات نہیں سمجھے گا، تو انہوں نے ایک ایسا چیلنج دیا جس کا جواب کسی انسان کے پاس ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے کہا، اچھا، میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اور بس یہ سن کر کافر کے ہوش اڑ گئے، اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ اب جب دلیل کی جنگ ہار گیا تو نمرود اپنے اصل روپ پر آ گیا، ظلم پر۔ اس نے غصے میں حضرت ابراہیم کے لیے تاریخ کی سب سے خوفناک سزا کا حکم دیا۔ اور یہ کوئی معمولی سزا نہیں تھی، یہ ایک قومی منصوبہ تھا۔ مہینوں تک پوری قوم کو لکڑیاں جمع کرنے پر لگا دیا گیا، پھر ایک اتنی بڑی آگ جلائی گئی، اتنی بڑی کہ کوئی اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا، اور پھر حضرت ابراہیم کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے ایک منجنیق یعنی کیٹاپلٹ تیار کی گئی۔ اب تصور کریں، جب انہیں اس آگ کی طرف پھینکا جا رہا تھا تو فرشتے مدد کے لیے آئے، لیکن حضرت ابراہیم کا توکل دیکھیں، انہوں نے فرشتوں سے بھی مدد لینے سے انکار کر دیا اور کہا، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اور پھر عین اسی وقت جب وہ ہوا میں تھے، اللہ کا حکم آیا، ایک ایسا حکم جس نے آگ کی خاصیت ہی بدل کر رکھ دی۔ وہ آگ جو سب کچھ چلا کر راکھ کر دیتی، وہ حضرت ابراہیم کے لیے ایک ٹھنڈا پرسکون باغ بن گئی، جہاں پھول تھے، پانی کا چشمہ تھا، اور وہ اس میں بالکل محفوظ رہے۔ یہ سب کچھ سب کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جس سے کوئی جھٹلا نہیں سکتا تھا، اور اس کے اثرات بہت گہرے اور فوری تھے۔ نمرود اپنے محل کی چھت سے یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی اپنی بیٹی راجا نے یہ معجزہ دیکھا اور ایمان لے آئی، اور عوام نے بھی ایک بہت بڑی نشانی دیکھ لی، لیکن حضرت ابراہیم کا چچا آزر وہ آخر تک انکار ہی کرتا رہا۔ تو اس واقعے نے کیا سکھایا؟ اس نے حضرت ابراہیم کا مقام ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔
اس نے ثابت کیا کہ اصل طاقت تاج و تخت میں نہیں بلکہ ایمان میں ہے۔ نمرود کی بیٹی کی کہانی بتاتی ہے کہ ایمان وراثت میں نہیں ملتا، یہ ذاتی انتخاب ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اتنے بڑے بادشاہ نمرود کا انجام ایک چھوٹے سے مچھر کے ہاتھوں ہوا، جو تکبر کے انجام کی سب سے بڑی مثال ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اصل طاقت ہے کیا؟ دنیا پر حکومت کرنا یا ایک ایسا ایمان جو آگ کو بھی باغ بنا دے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کون سی طاقت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔